اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحری کے بابرکت لمحات میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 11ویں روزے کی طرف ہم بڑھیں گے۔ 11 رمضان المبارک جس کا آغاز ہو گیا، 11ویں سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 12ویں روزے کی سحری کریں گے۔ 11واں روزہ یعنی کہ دوسرے عشرے کا آغاز ہو گیا جو عشرہ مغفرت کا ہے، اور ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا ابتدائیہ اپنے احباب سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اطراف کے لوگوں سے حسن سلوک ایک اہم عادت ہے، ایک اہم بات ہے، ایک اہم گفتگو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مجھ سمیت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے احباب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اب حسن سلوک میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ رہیں، شادی کی وہ دعوت دیں، اپنے گھر پہ کسی اور خوشی کی دعوت دیں تو جانا چاہیے۔ اگر ان کے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی غم کا موقع بھی آ گیا، کسی کی بیماری کی آپ خبر سنیں تو وہاں پہ بھی جانا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں حسن سلوک۔ ایک دوسرے سے جب بات کریں تو گالم گلوچ نہ ہو، جھوٹی قسمیں نہ ہوں، امانت میں خیانت نہ ہو، ہر وقت منہ چڑھانا نہ ہو، بات بات پہ ناراضگی نہ ہو، بلکہ پیار محبت کا ایک ماحول، ایک رشتہ ہو، یہی حسن سلوک ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حسن سلوک اپنے احباب کے ساتھ کرنے والی عادت کو ترک کر دیتے، توجہ نہیں ہوتی یا عادت ہی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی دوستوں کے ساتھ ملیں گے ملنا جلنا رکھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا رکھا ہے، احباب کے ساتھ ملنا جلنا رکھا ہے، دفتر میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں ایک الگ سرکل ہے، محلے میں ایک الگ سرکل ہے، سب جگہ ملنا جلنا ضرور رکھا ہے، لیکن ملنا جلنا اور حسن سلوک میں بہت فرق ہے۔ اگر 10 آپ کے دوست ہیں جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، 10 آپ کے محلے میں، 10 آپ کے اسکول میں یا کالج میں ہیں، تو ہر ایک یہ خیال کرے، چاہے 9 یہاں کے ہوں، 9 یہاں کے ہوں، 9 یہاں کے ہوں، ہر ایک یہ خیال کرے کہ یہ جو شخص ہے، آپ کے بارے میں یہ خیال کرے کہ یہ جو شخص ہے یار یہ بڑا نائس، بڑا گریٹ، مسکرا کے بات کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر لیتا ہے، کسی کی غیبت یا چغلی نہیں کرتا۔ ہم 10 لوگوں کو، 9 لوگوں کو آپس میں لڑاتا نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے گھر پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو فون کریں تو فوراً آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جائے تو بھی آ جاتا ہے، اپنی خدمت کے لیے، خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے۔ یعنی کہ کوئی دعوت آپ کے گھر پہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع، کوئی بیمار ہو تو عیادت کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ خیال، یہ امیج آپ کا اپنے ہر فرینڈ سرکل میں ہو، یہی حسن سلوک ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جو غلط فہمی پیدا کرتی ہے، کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں، یعنی بات کو لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، پھر ناراضگی جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے، پھر قدورتیں بڑھتی ہیں، پھر حسد بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پھر غیبت بھی ہوتی ہے، اور پیٹھ پیچھے برائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے احباب، دوست، رشتہ داروں کی مدد بھی کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس استطاعت کو دیکھتے ہوئے جب بھی کوئی خوشی اور غمی کا موقع ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ان مواقعوں پر ساتھ رہیں، آنا جانا رکھیں، تحفے تحائف کا تبادلہ رکھیں، مسکرا کے بات کریں، جتنی دیر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، جتنی دیر آنا جانا ہوتا ہے اس میں وہ آپ کے لیے کوئی بری بات نہ کریں بلکہ آپ کے لیے اچھی بات کریں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ حسن سلوک میں آتا ہے۔ تو آج کے انٹرو میں، آج کے آغاز میں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم آہستہ آہستہ ان قدروں کو کھو رہے ہیں۔ گو کہ ہمارا سماجی جو معاملہ ہے، جو رسم و رواج ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، سسٹم ہمارے یہاں سماجی نظام بہت اسٹرانگ ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جاری ہیں، یہ جانی نہیں چاہیے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ آج کے پروگرام کا احوال یہی ہے کہ ہم کلام عشق سے آغاز کریں گے، مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہوں گے، اور عفو درگزر ہمارا موضوع ہوگا قرآن پاک سے۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا، میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، ہم صرف مشکل میں ہی اللہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ عالم ٹائم میں مظفر شاہ قادری صاحب ہوں گے، علامہ صاحب عشرہ مغفرت ہے تو مغفرت کے عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ مزیدار سحری میں شیف اقبال ملائی ریشمی چکن بنانا سکھائیں گے۔ کام کی بات میں آج گفتگو ہوگی، غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ ورفانہ لگا ذکر پہ کلام ہوں گے، مہمان کے ساتھ میں ایک مہمان ہوں گے، ہدایت کے بخشش کی رحمتیں،
مفتی اسحاق مدنی صاحب پیش کریں گے اور آخر میں روحانی گلدستہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب پیش کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ ٹی وی ون سے دیکھ رہے ہیں۔ براہ راست چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ کلام عشق میں آج ہمارا موضوع ہے عفو و درگزر، یعنی اگر کوئی غلط فہمی، کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے۔ اس پر قرآن پاک کیا درس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 پار نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آیت مبارکہ کا تسلسل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کوئی نشانیاں بیان فرمائی ہے اور انہیں کچھ تاکید کی ہے کچھ معاملات میں، جس میں پہلی آیت میں سود سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، پھر اطاعت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑیں کہ جس کی وسعت میں زمین و آسمان سب کے سب آ جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ توفیق دی ہے، یہ سعادت بخشی ہے انہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، یہ خوشی اور تنگی دونوں حالتوں میں اپنے رب کے حضور خرچ کرنے والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے ہیں، اور واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ کیا بات۔ اب دیکھیے اس آیت میں 4 باتیں، ایک تو ہے کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے ہمارے یہاں عموماً خرچ اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جب بندہ بستر پہ پہنچ جائے، جب مریض ہو جائے، جب خدا نخواستہ کوئی کام وام اس کا رک جائے، یا کوئی کنٹینر پھنس جائے کہیں پہ، کچھ سارا معاملہ ہو جائے، پھر کہتے ہیں ذرا خرچ کرو تھوڑا سا تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑا یعنی ہڈی دے کے بکرا پورا لے لیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ تنگی نہیں، بلکہ جب خوشحال آپ ہیں، اللہ نے جب آپ کا ہاتھ کھلا رکھا ہے، آپ کو وسعت دی ہے، تو آپ کی نشانی یہ ہونی چاہیے ایمان والوں کی کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، تو لہذا خوشحالی ہو یا تنگی ہو، دونوں حالتوں میں اپنے رب کے حضور خرچ کیجئے، جتنا زیادہ ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ خوشحالی میں مزید اضافہ ہو، اور اگر کوئی تنگی کا معاملہ ہے تو صدقہ وغیرہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس تنگی سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ دوسری بات بیان فرمائے گی کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یعنی خوشی اور غمی میں خرچ کیا اور غصے کو پی لیا۔ غصے کو پینا کیا ہے کہ یہ ایسا گھونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گھونٹ کے پینے پہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، غصے کو ہمارے یہاں عام طور پہ کہہ دیتا ہے غصہ حرام ہے، غصے کو مطلقاً حرام کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو نافرمانی میں مبتلا دیکھے، استاد اپنے شاگرد کو دیکھے کہ وہ توجہ سے نہیں پڑھ رہا، تو ظاہر ہے کہ مزاج میں تیزی آئے گی، سختی آئے گی۔ یہاں پر غصہ کرنا یا بچے کو زجر و توبیخ کرنا، اس کی گرفت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گرفت پیار سے تو کرے گی نہیں، بہت اچھا بیٹا آپ نہیں پڑھ رہے تھے تو ایسا تو ہوگا نہیں، ظاہر ہے کہ غصہ کا لے جاؤ گا۔ اسی طریقے سے جب اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بات کی جائے گی تو اس وقت بھی لہجے کے اندر نرمی نہیں ہوگی ہر موقع پہ، بلکہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے لہجے کے اندر سختی اور شدت لے کر آنی پڑے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، گھر میں میاں بیوی ہیں، ماں باپ اولاد کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر غصے کو ضبط کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ ٹریفک میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی جو ہے وہ زگ زیگ کرتا ہوا نکلا آپ کے سامنے سے، تو اب یہ موقع صبر کا بھی ہے اور غصے کو برداشت کرنے کا بھی ہے۔ تو ایسے موقع پہ جو ہے غصے کو برداشت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو اکھاڑے میں اپنے فریق کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کیونکہ غصے میں انسان بہت عجیب سی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے جو بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں ان میں ایک بہت بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان نے
یہ سلسلہ کیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے گھماتا ہے جس طریقے سے بچے بال کو گھما رہے ہوتے ہیں اور بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھ نہیں آتا غصے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو غصے کے وقت اپنی کیفیات کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عام طور پہ ہمارے کہا جاتا ہے یار بندہ غصے میں کہہ گیا دل کا بہت اچھا ہے, زبان کا برا ہے دل کا بہت اچھا ہے. تو بھائی میں نے زبان کا کیا کرنا ہے؟ زبان سے وہ گالی بکے, زبان سے غیبتیں کرے, زبان سے دل آزاری کرے, ہم کہتے دل کا بہت اچھا ہے. اور ہمارے جسٹیفیکیشن اس کی کیا دی جاتی ہے یار یہ بندہ نا منہ پھٹے, جو بھی منہ میں بولتے دل میں کچھ بھی نہیں رکھتا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ بھائی سب کچھ بول دیا, دل آزاری کر دی, ناراضگی ہو گئی, بعد میں کہا میرا دل تو صاف ہے بھائی. تو ایسے صاف دل سے بھائی ہمیں دور رکھیے, آپ کی مہربانی. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو سوچئے سمجھیے غور کیجئے. امام غزالی نے ایک پہلو یہ لکھا, فرمایا کہ جب عقل مند بات کرتا ہے تو دل اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے. وہ دل سے مشورہ کرتا ہے کیا بولوں کیا نہ بولوں. وہ دل اجازت دیتا ہے تو بات کرتا ہے, اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا بول دیا. تو اس لیے عقل مندی اختیار کریں اور اچھے انداز سے گفتگو کریں. تیسری بات یہاں یہ بیان فرمائے گی والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کریں, درگزر کریں. درگزر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر کسی معاملے میں کوئی غصہ آ جاتا ہے, کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, تو لوگوں کے ساتھ مہربانی والا رویہ رکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر ان دو چیزوں پہ ہو جائے نا معاملہ, نمبر 1 غصے پہ کنٹرول, اور دوسرا معاف کر دینا. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, یہ معافی کا انداز نہیں ہے. معافی کا مطلب یہ کہ زبان سے معافی جو آپ کہہ رہے ہیں تو دل میں بھی اس کا یقین ہو کہ دل بھی بالکل صاف ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو خرچ کرنے والے ہیں, غصہ پینے والے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں. فرمایا واللہ یحب المحسنین, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا. کیا بات ہے. معاف کیجئے, درگزر کیجئے, اور رب تعالیٰ کا یہ انعام حاصل کیجئے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن, اور گاہے بگاہے نیوز 1 پر اور واٹس ایپ ٹی وی پہ بھی آپ سے ملاحظہ کرتے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال, ایک بات, ایک موضوع, ایک مضمون آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا, جواب آپ کا. میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں. سوال ہمارا, جواب آپ کا. میں آج سوال یہ ہے کہ ہم صرف مشکل میں ہی اللہ کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. آپ سوچئے کہ کیا ایسا ہی ہے, اور اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیں اللہ تب یاد آئے جب ہم بہت ہی پریشان ہوں, بہت ہی مشکل میں ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں, جب بندہ تندرست ہوتا ہے, بیمار نہیں ہوتا, جب بندے کو گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں میسر ہوں, کوئی غم نہ ہو, تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری خوشیاں, سارا مال, ساری آسائشیں دے کر یوں سمجھا جائے سمجھنے کے لیے کہ وہ اسے آزما رہا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا. کوئی بیماری اس کو نہیں, اور کوئی مال کی تنگی نہیں, کوئی گھر میں غم نہیں, دیکھتا ہوں میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس انداز میں سمجھانے کے لیے کیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب رب تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں تو اس وقت بھی رب کو, اپنے اللہ کو, اپنے خالق حقیقی کو, مالک حقیقی کو یاد کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کا مال, آپ کا سامان تجارت کا آ رہا ہے, ہر مہینے آ رہا ہے, سال میں 12 کروڑ کا مال آیا, اور 12 کروڑ پہ آپ نے 2 کروڑ کما لیے, پھر اگلے سال بھی ایسا ہی ہوا, پھر 2 کروڑ کما لیے, تب تک تو اللہ یاد نہیں آیا. اور 1 مہینہ ایسا آیا کہ جس میں 1 کروڑ کا مال پھنس گیا, جل گیا, نقصان ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کو یا اللہ میرا مال جلدی جلدی ریلیز ہو جائے, یا اللہ اس نقصان سے بچا لے, یا اللہ اس نقصان کی کوئی ریکوری ہو جائے. اتنے مہینوں تک اللہ تعالیٰ رزق دے رہا تھا تو میں اسے یاد نہیں کر رہا تھا. نہ کبھی شکر ادا کیا, نہ کبھی صدقہ دیا, نہ اللہ کے ان بندوں کی خدمت کی جو نادار ہیں, غریب ہیں. بلکہ اب جب کہ مشکل آئی ہے, تھوڑا سا رزق کھینچا گیا ہے, تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے. اسی طرح سے جب تندرست تھا کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا,
ذرا سا کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ، یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اے اللہ مجھے اس بیماری سے نکال دے. اچھا تو جب تندرست تھے اس وقت تو اللہ کو یاد نہیں کیا. تو ایسا کیوں ہے کہ ہم صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں علماء کرام بار بار سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جمعے کے خطبات میں، ٹیلی ویژن کے ذریعے، بالمشافہ میلاد کے جلسوں میں، پروگرامز میں، میلاد و سیرت کے جو سیمینارز ہوتے ہیں اس میں، خطبات میں، ہر جگہ ہمیں سمجھاتے ہیں. ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم ملاحظہ کرتے ہیں، نیٹ پر کتابیں، کورس آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرو. اور سب سے بڑی یاد کیا ہے؟ نماز. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں. دوست پوچھتے ہیں بڑا آج کل تو جو ہے نا مسجد میں بہت نظر آ رہا ہے، بڑا نمازی ہو گیا ہے، بڑا پکا با جماعت نماز ادا کر رہا ہے. چھپاتا ہے، پھر کہتا ہے یار وہ ایک دو مشکلات آ گئیں تو پیر صاحب نے کہا یا بزرگ نے کہا یا ابو نے کہا یا امی نے کہا یا ایک نیک شخص نے کہا کہ نماز کی عادت ڈالو. تو اللہ کرے پھر یہ عادت ہمیشہ رہ جائے. جب وہ مشکل ختم ہو جائے، جب اس مشکل سے نکل جائیں تو پھر بھی ہم اللہ کو یاد کریں. تو یہ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو بھی مشکل میں یاد کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے محلوں میں بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہمارے گرد و پیش بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کوئی اچھی خانقاہ ہوتی ہے، کوئی مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی آستانہ ہوتا ہے، کوئی پیر صاحب ہوتا ہے. ہم کبھی اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ذرا جاؤں، اللہ کے ولی وہاں ہیں، پیر صاحب ہیں، بزرگ ہیں، ان سے دعا کروا لوں، شاید میری مشکل حل ہو جائے. اتنے سالوں تک وہ آپ کے محلے میں تھے، آپ نہیں گئے، آپ کے اطراف تھے، آپ جمعے نماز پڑھنے جاتے تھے، آپ کو پتہ تھا، لوگوں نے کہا بھی، تو کبھی آپ نے مصافحہ نہیں کیا. اب مشکل آئی تو مصافحہ یاد آیا کہ اب یہ اللہ سے مجھے ملا دیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے حضور، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیضان مدینہ سے. جی فرمائیے، تھوڑی سی آواز ان کی ذرا بلند کر دیں. جی بات کیجیے حضور. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی حضور آواز آ رہی ہے میرے کو، آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے ٹی وی پہ. جی جی بات کیجیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت آپ نے ابھی آپ نے سوال کہا تھا اللہ کو کیوں یاد کرتے ہیں ہر مشکل میں؟ صرف مشکل میں کیوں یاد کرتے ہیں؟ جی جی بات کیجیے. آپ نے یہ سوال کہا تھا، میں یہ آپ کو جواب ریٹرن کر رہا ہوں. جی میں نے آپ کو یہ جواب ریٹرن کرا ہے. اللہ کو تو جب ہی یاد کرے جاتا نا جب جو مشکل سامنے پڑے، جب جو بھی مشکل آگے پیچھے ہو. اب جیسے مر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی، مرنے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی مشکل نہیں ہوتی، جب راحت ہی راحت کی زندگی ہوتی ہے، اس وقت ہم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا ذکر تو ہر وقت ہونا چاہیے، اللہ کی یاد تو ہر وقت پیش نظر ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر تو ہر وقت ہی ہوتا ہے نا. اللہ کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے. قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ٹھیک ہے، یہ تو آیت ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کریں، ایسی عادت کیوں نہیں ڈال لیتے؟ اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اچھے دنوں میں بھی یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹربنس ہے، بات آپ کی بھی سمجھ میں آ گئی، میری بھی، کہ ہم اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کریں. اچھا جی، ایک اور پہلو بھی ہے معاشرے میں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اچھے دنوں میں بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا آلریڈی کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے. جیسے کوئی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی بڑی راتوں میں گڑ گڑانا نہیں چھوڑ رہا ہے، نوافل کی بھی کثرت ہوتی ہے اور نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں. اور ایسے میں جب اچھے دنوں میں اگر کوئی خراب دن آ بھی جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، ایسا بندہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری دوستی تو اپنے رب سے ہے، میں تو ہم کلام اپنے رب سے ہوتا ہوں، میں تو اس کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے کنیکشن کو جوڑے ہوئے ہوں، لہٰذا اگر یہ مشکل بھی آ گئی تو میرے ساتھ کوئی ہے. اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. تو اگر ہم
صرف مشکل میں اللہ کو یاد نہیں کریں گے بلکہ اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کریں گے، نوافل کے ذریعے کریں گے، فرائض کے ذریعے کریں گے، صدقات کے ذریعے کریں گے، شکر ادا کر کے، نعمتوں کا شکر ادا کر کے کریں گے، تو یاد رکھیے ایک ایسی فیلنگز ہوں گی آپ کی کہ مشکل میں آپ کو لگے گا کہ میرا کوئی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو لب لباب یہی ہے کہ صرف مشکل میں اللہ کو یاد نہ کریں بلکہ میں، آپ، ہم سب سننے دیکھنے والے، ہم سب کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے عالم ٹائم علماء کی محفل ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات، سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی 1 سے براہ راست، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی اچھی علمی نشست ہوتی ہے، سوال اور جواب کی محفل ہوتی ہے، ہمارے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، خاص موضوع ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ آج عشرہ مغفرت کا آغاز ہے، تو آج اسی مناسبت سے ہمارا موضوع ہے مغفرت، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت 3 معزز علماء کرام۔ بائیں ہاتھ سے آغاز کروں گا، تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین شاعر بھی ہیں علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہے ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب بھی تشریف لائیں گے، مغفرت کے حوالے سے اور عشرہ مغفرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ تو مفتی شاہد صاحب ذرا بنیادی گفتگو بتائیے، نیا عشرے کا آغاز ہو گیا، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے پتہ نہیں چلا پہلا عشرہ گزر گیا، اب پہلا عشرہ گزر گیا اس کا ملال کرنا چاہیے یا عشرہ رحمت کے جانے کے بعد عشرہ مغفرت کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور اس عشرے کو کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ماہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اولہ رحمہ، اس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیان بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ عشرہ رحمت 10 رمضان المبارک کو مکمل ہوا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان تینوں اقسام میں تفارق نہیں بلکہ تداخل ہے۔ تداخل کا معنی کیا ہے کہ عشرہ رحمت مکمل ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت ختم ہو گئی، بلکہ رحمت بخشش میں داخل ہو گئی۔ پھر جب عشرہ بخشش تکمیل تک پہنچے گا تو ایسا نہیں ہے کہ 20 رمضان کو بخشش ختم ہو جائے گی، بلکہ اب رحمت اور بخشش آزادی نار میں داخل ہو جائے گی۔ دوسرے عشرے میں جو ہمارے اکابر اولیاء سے دعا منقول ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے رب سے ہر گناہ کی اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی سے ہے لفظ استغفار۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اے محبوب جب تک آپ امت میں تشریف فرما ہیں تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، کب؟ وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یعنی جب امت مستغفرین ہو، استغفار کر رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دیتا۔ استغفار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان نے جب کہا کہ میں انہیں بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بخشش مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا بہت عظیم عبادت ہے اور اس پر بڑا اجر ہے۔
لیکن بعض اوقات ہم جو استغفار ہے وہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے. غالباً میں پڑھ رہا تھا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. وہ فرما رہی تھی کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. حضرت رابعہ بصریہ فرما رہی ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم استغفار کرتے ہیں اس کو بھی استغفار کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں, دل میں ندامت نہیں ہوتی. اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر بہت اچھی بات لکھی. آپ نے فرمایا کہ جب استغفار کی بات ہو تو استغفار سے پہلے ندامت ہے. اگر ندامت نہیں ہے اور بندہ زبانی طور پر استغفار کر رہا ہے تو وہ شرعی طور پر استغفار نہیں بلکہ اللہ سے استہزاء ہے. یہ بہت سخت بات آپ نے لکھی. یعنی یہ گویا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی سے ایک طرح کا مذاق کرنا ہے کہ آپ کو اپنے برے عمل پر ندامت نہیں ہے اور زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالی دل کو نہیں جانتا؟ تو اس لیے جب بھی استغفار کا معاملہ آئے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر تقاضۂ بشریت سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس پر ندامت ہو اور صدق دل کے ساتھ توبہ ہو. یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ عشرہ بخشش ہے, عشرہ مغفرت ہے. اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم رو رو کر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. آپ دیکھیے 10 روز گزرے, جیسا کہ آپ نے کہا, خبر ہی نہیں ہوئی کیسے 10 روز ختم ہوئے. ہم 11ویں روزے میں داخل ہو گئے اور 20 روزوں کا اب پتہ بھی نہیں چلے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر رمضان ہمارے درمیان سے یوں رخصت ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. اور اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بخشش جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے. تو جب بندہ نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے, بخشش طلب کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, ندامت کو اختیار کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور صوفیہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ لمحہ بلمحہ, چونکہ دیکھیں ایک بار توبہ کی یا ایک بار جو ہے وہ اپنے ذہن کو درست کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لمحہ ثانیہ میں پھر ذہن خراب نہیں ہوگا. یہ ایک جسم اور روح کی جنگ ہے یا نفس اور روح کی جنگ ہے کہ جسے ہمیں لمحہ و لحظہ میں لڑنا ہے کہ بار بار نفس بہکائے گا, ہم نے بار بار رب کی طرف رجوع کرنا ہے. البتہ اگر صدق دل کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, استغفار حقیقی جسے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ بندہ دن میں 70 بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ 70 بار معاف فرماتا ہے. کیونکہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ جب بندہ متکرر گناہ کر رہا ہوتا ہے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اب غافل کر چھوڑوں. وہ کہتے ہیں تو نے اتنی بار توبہ کی ہے, پھر تو نے یہی گناہ کر لیا ہے, اب تو بار بار شراب پی رہا ہے, پیتا رہے, بار بار بدکاری کر رہا ہے, کرتا رہے, بار بار جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بولتا رہے. یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے جس کے ذریعے شیطان بعض اوقات آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ملحوظ نگاہ رہنی چاہیے کہ میرے گناہ اگرچہ متکرر ہیں, بار بار ہیں, کئی بار ہیں, ہزاروں بار ہیں, لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمت سے کم ہیں. وسعت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. وسعت رحمتی علی کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر سبقت لے گئی. تو بار بار جب ہم رجوع کریں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے تو بہترین ہے. اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر ممکن ہو تو 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں. اسی طرح جب رات کو سونے کا ارادہ ہے تو سونے سے پہلے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں. یہ صرف ایک دعا یا صرف ایک وظیفہ یا صرف ایک عمل نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک روحانی حصار ہے کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, سنت کریمہ یہی ہے کہ آپ توفیق کو طلب کیا کرتے تھے. ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں, کام نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو گیا. وہ نہیں ہو رہا تھا تب جب توفیق نہیں تھی, اور جب توفیق ملی تو میلان قلب بھی ہو گیا, وہ مشقت آسانی میں بھی تبدیل ہو گئی, اور لمحات و لحظات کے اندر برکت بھی آ گئی, اور اللہ نے اس کام کو تکمیل تک بھی پہنچا دیا. تو ہر چیز کے اندر, ہر خیر کے کام میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تو ہی توفیق دینے والا ہے, اس کام کی مجھے توفیق عطا فرما, تو انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. بہت خوب. تو عشرہ مغفرت کا آغاز ہو گیا. مغفرت آج, استغفار آج ہمارا موضوع ہے عالم ٹائم کا. خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ, یا
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں اور عشرہ مغفرت کی مناسبت سے مغفرت استغفار یہ ہمارا موضوع ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی بات تو مفتی صاحب نے بتا دی، بیان کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، جنت تقسیم کرنے والے ہیں، ان سے بھی مغفرت استغفار ان کا مطلب روایتوں میں ان کا یہ معمول نظر آتا ہے؟ دیکھیے ابھی مفتی صاحب قبلہ مدد ذلہ نے پوری تفصیل اس کی بتائی اور اس بات کو ذکر کی کہ استغفار خود ایک عبادت ہے اور یہ اعظم الاذکار و وظائف میں سے ہے۔ یعنی استغفار خود جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمتر یقین کرنا اور اس کی کبر اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ تو استغفار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نادم ہونا، شرمندہ ہونا، خود اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا ایک اعلان ہے۔ صحیح۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں، اور اس استغفار کی بات علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کا دن میں 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرنا یہ امت کی جانب سے استغفار ہے۔ اچھا، ایک اس کی تعویل یہ بھی ہے، ایک امت کی جانب سے استغفار ہے، اور ایک یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ خود وظیفہ اور یہ خود ذکر آپ کے مراتب اور آپ کی قرب کی جو منزلتیں ہیں اس کو اور بڑھاتا ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ اس کی وجہ ہے، یعنی ہمارا استغفار کرنا تو وہ تو خالصتاً ہم سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اور وہ گناہ وہی ہے جو ارادتاً اور عمد ہو، ہم جان بوجھ کے کر جاتے ہیں اور پھر اس پر گویا کہ ہم استغفار کرتے ہیں، جیسا مقرر ہونے کی بات ہوئی کہ تکرار کو اللہ رب العالمین جل والا معاف فرما دیتا ہے، اصرار کو معاف نہیں کرتا۔ تکرار یہ ہے کہ گناہ کا سرزد ہو جانا علیاذ باللہ، اس کے بعد جس طرح صاحب بھی ذکر کر رہے تھے حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میری ماں کہ توبہ ہوا الندامہ، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ صحیح۔ جب تک گلٹی فیل نہیں کریں گے، اپنے قصور کو نہیں مانیں گے تو پھر معافی کیسی ہوگی؟ ہاں، تو اعتراف جرم تو ہونا چاہیے، اعتراف جرم ہی وہ ندامت ہے نا، اور پھر زبان سے ایکسکیوز کرنا، زبان سے وہ استغفار کے کلمات کہنا۔ تو اگر بندہ گناہ کے بعد اس قسم کا اس کا دل خجل خجی جاتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے، وہ کام بالکل ہیچ اور اس سے بالکل نفرت اور اپنے آپ سے کہ یہ میں نے کیا گھنونا کام اور گندا کام کر دیا ہے، تو یہ ہے وہ ندامت کی تصویر، یہ ہے وہ ندامت کی تعبیر۔ واہ واہ۔ یہ خود گویا کہ توبہ کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بعد بندہ استغفار کے جملے زبان سے کہتا ہے۔ اصرار یہ ہے کہ جس طرح بھی مصعب نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ بندہ جب بار بار توبہ کرتا ہے تو انسان کو شیطان اس وسوسے میں لاتا ہے کہ تو نے اتنی توبہ تو کر ہی لی، اب تجھے اور کیا ضرورت ہے، اب تو یہ کام کرتا رہے، تیرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اصرار کا معنی ہے، ہمارے وہاں یہ ذکر کیا علماء نے کہ صغیرہ پر تکرار کی جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اکثر علماء نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ صغیرہ کبیرہ، صغیرے کی تکرار کبیرہ نہیں کرتی، بلکہ صغیرے پر اصرار اس کو کبیرہ کر دیتا ہے۔ اصرار سے مراد اس کو ہلکا جانا، بھائی صغیرہ تو ہے نا، کوئی کبیرہ تو ہے نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو اس نافرمانی کو ہلکا جاننا ہی اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور اس پر جو کہ استغفار واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے آپ اس کو کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رچی بسی کیفیت کا نام ہے۔ امید بھی اللہ سے کرنی ہے اور خوف بھی اللہ رب العالمین جل والا سے رکھنا۔ صالحین کا خوف یہ ہے جیسے محبوب کا خوف ہوتا ہے کہ میری کسی حرکت سے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو مقصود ہے اسی کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہیں کہ میرے اس فعل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، تو یہ اس کا خوف ہے۔ ہاں، اور ہمارا خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو جہنم میں جلا دیا جائے گا، عذاب قبر دے دیا جائے گا۔ لیکن خیر خوف جو ہے اس کے انتقام کا، کہ جو سزا ہے پنشمنٹ کا، یہ ہوتا ہے۔ تو خوف اور امید کے درمیان کی ملی جلی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے اس کو بہت اچھی انداز میں ایکسپلین کیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین جل وعلا اگر یہ کہے کہ سب جنت میں چلے جاؤ لیکن ایک رک جائے، ہاں، تو کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ اللہ، یہ خوف ہے۔ اللہ، اور فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین یہ کہہ دے کہ سب کو روک دو اور ایک کو جنت میں ڈال دو، تو فرما مجھے امید ہے وہ میں ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو فرمایا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے خوف اور امید کا نتیجہ۔ مشکات شریف میں ایک بڑی مبارک حدیث ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ خوف اور امید پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے دو بندوں کو طلب کیا، جہنم سے بلایا ان کو، اور فرشتے ان کو جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین جل وعلا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے۔ بات ان سے رب نے کوئی نہیں فرمائی، بلکہ دونوں کو پھر کہا کہ دوبارہ چلے جاؤ۔ اچھا، تو ایک چلا گیا، ایک رک گیا۔
تو جو چلا جا رہا تھا نا اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو کیوں گیا؟ کہا تو مالک ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرے احکام کی پابندی مجھ پر ہے، میں تو تجھ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں دوبارہ چلا گیا۔ اور اس سے کہا کہ تو کیوں نہیں گیا؟ تو تو کریم ہے، رحیم ہے، جب تو نکال دیتا تو دوبارہ کیوں بھیجتا ہے؟ تو اللہ رب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کو بخش دیا، ایک خوف کی وجہ سے بخشا گیا، ایک امید کی وجہ سے بخشا گیا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ اچھا نثال اجاگر صاحب یہ بتائیے کہ ماہ رمضان المبارک کس طرح سے ہمارے لیے بونس پیریڈ ہے استغفار کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ دیکھیں جب شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، آپ دیکھیں رمضان جب بھی آتا ہے تو آپ نے عام سے عام آدمی کو دیکھا ہوگا اس کے دل میں خوف ضرور آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، وہ عبادت کی طرف آتا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف آتا ہے۔ ایسے ہی میں نے دیکھا ہے کہ ہر مسلمان جب رمضان آتا ہے نا تو اس کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے رمضان آ گیا کیا اب بھی توبہ نہیں کرے گا؟ آپ نے کو بہرحال گناہوں میں کمی ضرور نظر آتی ہے، کتنا ہی بڑا آدمی ہو ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، تو پھر اس کے خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جس چیز کا انسان کو خوف ہوتا ہے نا اس سے بھاگتا ہے، مگر سوائے خوف خدا بندی کے جتنا خوف ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب جاتا ہے۔ واہ واہ۔ اور اس کا انعام کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کہتا ہے فاروق اعظم ایک نوجوان کو بڑا پسند کرتے تھے، اچھا، اور ایسا پسند کرتے تھے کہ اس سے اکثر کلام بھی کرتے، خوش طبعی فرماتے۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، رات میں لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، تو صبح جب ہوئی تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا مجھے رات کو خبر کیوں نہ دی؟ حضرت آپ کے آرام میں خلل ہوتا، تو آپ اس کی جب قبر پہ گئے آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو راوی لکھتا ہے کہ قبر سے آواز آئی، کہا کہ فاروق اعظم اللہ نے مجھے دونوں جنت عطا فرما دی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ اندازہ کیجیے خوف کا عالم ہے، تو رمضان کے دن ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، شب بیداری کریں، کیونکہ جب تک شب بیداری نہیں ہوتی تب تک اس سے یاری نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے لیے پاس واقعی بونس ٹائم ہے اور اشیاء مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ خوب بخشش مانگیں، انشاءاللہ اس کو ندامت پسند ہے اور آنسوؤں کی چادر اسے بڑی پسند ہے، جتنا روئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی بخشش کے اثرات نمایاں ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت خوب، زبردست بات کی۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ عشرۂ مغفرت اور موضوع ہے استغفار مغفرت۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ شرائط کیا ہیں استغفار کرنے کی یا توبہ کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں توبہ کا جو رکن ہے بنیادی وہ تو ہے ندامت، جیسا کہ حدیث مبارکہ شاہ صاحب نے پڑھی کہ الندم توبۃ، لیکن بنیادی طور پر توبہ کا تعلق 3 زمانوں کے ساتھ ہے۔ 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کے ساتھ یوں تعلق ہے کہ جو ماضی میں گناہ سرزد ہوا اس پر ندامت ہو، ٹھیک ہے۔ حال کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، اور مستقبل کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم صمیم ہو۔ واہ واہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو توبہ مکمل ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہے، مثال کے طور پر گناہ سرزد ہوا حال میں، ماضی میں جو حال میں گناہ کر رہا ہے اور ماضی پر ندامت نہیں ہے تو وہ توبہ نہیں ہے، ماضی پر ندامت ہے لیکن حال میں گناہ کو جاری رکھے ہوئے ہے تو بھی توبہ نہیں ہے، ماضی پر ندامت ہے، حال میں گناہ کو چھوڑ دیا لیکن دل میں کہیں یہ خیال موجود ہے کہ اگر موقع ملا تو پھر یہ کروں گا، تو جب دل میں یہ بات اور یہ خیال موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تو بھی توبہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں پر توبہ کا حکم ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبۃ النصوح کرو۔ تو یہی توبۃ النصوح ہے کہ جس میں ماضی پر ندامت ہو، حال میں اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم صمیم ہو۔ اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ جو صغائر اور کبائر، شاہ صاحب نے ایک خوبصورت بحث کی طرف اشارہ کیا کہ صغیرہ جو ہے اس پر اصرار اسے کبیرہ بنا دیتا ہے، جس کی تعبیر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تکرار اسے کبیرہ بنا دیتا ہے، جبکہ بعض اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نافرمانی اللہ کی ہے، تو اللہ کی نافرمانی صغیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صوفیہ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوا کرتا تھا۔ تو جب ہم اس طرح چیزوں کو دیکھیں اور اگر ہم اپنے آپ کو حصار نوافل میں رکھیں، حصار اذکار میں رکھیں، صحبت صلحاء میں رکھیں، تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ طبعی طور پر عادتاً اذکار کر رہے ہوتے ہیں،
آپ طبعی طور پر عادتاً جو ہے صوفیہ اور اہلُاللہ کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فرائض و واجبات کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیاں آپ کو گناہوں سے بچا لیتی ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک گناہ کرتے ہیں پھر دوسرا گناہ کرتے ہیں، بالآخر نفس جو ہے وہ گناہوں پر دیدہ دلیر ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے اور وہ گناہ، کئی ایسے گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو روٹین کی چیز ہے جی. یہ تو جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اور یہ جو دیدہ دلیری آتی ہے یہ صحبت کی وجہ سے آتی ہے. یعنی جو شخص جری لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوگا، یعنی جو عادتاً شراب پینے والا ہے، عادتاً بدکاری کرنے والا ہے، عادتاً جوا کھیلنے والا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا دیکھے کہ وہ ہفتے بعد ان عادتوں کے اندر مضبوط ہو چکا ہوگا. اسی لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے، رنگ جو ہے وہ صحبت سے چڑھتا ہے. اگر اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھا رنگ چڑھے گا، اگر بری صحبت میں بیٹھیں گے تو برا رنگ چڑھے گا. اور آج کے دور میں جو گناہوں کی طرف کثرت سے میلان ہے اس کا ایک بنیادی سبب بری صحبت ہے. وہ لڑکے، وہ نوجوان بچے جو بری صحبتوں میں جا کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں وہ بالآخر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ آگے ان کی ذات سے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو والدین جو اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اہل اللہ کی صحبت کروائیں. یہاں پر ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اہل اللہ سے مراد مطلب آج کے دور کے علماء کو اگر ہم لے لیں یا آج کے دور کے ائمہ کو لے لیں، مساجد کو جو امام ہوتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ یہ اپنی گفتگو کو تصوف سے آراستہ کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات نیو جنریشن آتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم امام صاحب کے پاس بیٹھیں، ہم کچھ سیکھیں، ہم ان کی صحبت کو اختیار کریں، لیکن وہ بعض اوقات لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ گروپ بندیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں. تو اب وہ جو شخص اپنے آپ کو دینی رنگ میں رنگنے کے لیے آیا تھا، وہ جب اس عمل کو دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو خود ہی بگڑا ہوا ہے تو یہ میری کیا اصلاح کرے گا، نتیجتاً جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب صوفیہ کے پاس لوگ آتے تھے تو انہیں ایسی تصوفانہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی تھی. آج اگر کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو جو مولوی ہے اس کے دل کی دنیا بعض اوقات زیر و زبر ہو جاتی ہے، پڑھتا نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا کیا، سامنے والا اور پیش ہو آدھا جائے. گھنٹہ اگر وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا، جا رہا کیوں نہیں ہے، کیونکہ مطالعہ نہیں ہے یا اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگیں، یعنی مطالعہ کریں، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں. جو آ کے بیٹھے اس کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ میں نے اسے نمازی بنانا ہے، میں نے اسے اللہ کے ذکر پہ لگانا ہے، میں نے اسے کوئی درود پاک بتانا ہے تاکہ یہ درود پاک پڑھتا رہے، میں نے اسے کوئی ایسا وظیفہ بتانا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گناہوں سے دور ہو جائے. اور میں نے اس کو مجرب، میں یہ آپ کو تجربتاً بات بتا رہا ہوں، میں ایسے 20 افراد کو جانتا ہوں کہ جن کو چھوٹے چھوٹے وظیفے بتائے گئے قبلہ شاہ صاحب، اور وہ ایسے وظائف پہ لگے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں انہیں 41 دن کا وظیفہ دیتا ہوں، ہر 41 دن کے بعد کال آئی ہوئی ہوتی ہے یہ وظیفہ ہو گیا اگلا بتا دیجیے، اور 20 اسماء صفات کے اور دیگر چیزوں کے وظائف کر لیں. اب اس کی برکات بھی حاصل ہو رہی ہیں اور وہ دین سے جڑا ہوا بھی ہے. تو بنیادی طور پر ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. کیا بات ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے لیے. نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں J.Dot کا، جو ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں، خوبصورت دیدہ زیب ملبوسات بھیجتے ہیں. تو آپ بھی J.Dot کی ملبوسات کو استعمال کیجئے. اور کم و بیش روزانہ اسی وقت ہم پیغام نشر کرتے ہیں لائف بوائے کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جرمز اور بیکٹیریا سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لائف بوائے کے ہینڈ واش کو ضرور استعمال کیا کیجئے. اور آج کل پاکستان میں اور پاکستان کے اطراف کے جو ممالک میں، بالخصوص یہاں پر افریقہ کے کچھ ممالک میں اور امریکہ میں بھی بہت زیادہ نئی لہر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کرونا وائرس کی. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ بار بار ہاتھ دھوئیں اور سینیٹائز کریں اور ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ رکھیں جیسے کہ طبی ماہرین کہتے ہیں. تو ساتھ ساتھ لائف بوائے بھی ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے اس حوالے سے. اور آج ہم اس کا جو سینیٹائزر ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ سینیٹائز
करने के लिए एक सैनिटाइज़र की बोतल अपने साथ रखें, गाड़ी में रख लें, घर में रख लें, दफ्तर में रख लें, तो ये कि आपको बार बार मौका मिलेगा कि आप अपने हाथों को जर्म्स और बैक्टीरिया से दूर रख सकेंगे। तो कोविड-19 की वजह से भी और वैसे भी 99.9% बैक्टीरिया एंड वायरस से निजात दिलाता है हमें लाइफ बॉय। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे शेफ़ इकबाल रोज़ाना हमें एक मज़ेदार डिश बनाना और पकाना सिखाते हैं, और जब किचन में जाएं तो सैनिटाइज़ कर लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आग से दूर रहें और साथ साथ हैंड वॉश करके जाएं ताकि खाने पीने की चीज़ों पर आपके हाथों में अगर जरासीम या जर्म्स हों, बैक्टीरिया हों तो वो ना लगें। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई। लीजिए आपके लिए सैनिटाइज़ कीजिए, लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र। क्या बात, लाइफ बॉय। हाँ, और लाइफ आप हैं, बॉय में हो। हाँ बात तो सच है। बॉय जैसा तो हो ना। नहीं माशाल्लाह है। इससे दूर रखेंगे आप, ठीक है। माशाल्लाह का आपने तस्करा किया। मलाई रेशमी चिकन आज आप बनाना बताएंगे। अच्छा, नामों पे फिर आ जाता हूँ हज़रत, ये मलाई तो होती नहीं है इसमें जिसको हम मलाई कहते हैं, और रेशमी भी नहीं होते, रेशम की भी कोई चीज़ नहीं होती। बस जो थोड़ा बहुत मुलायम होता है ना उसको हाँ जूस का इतलाक कुल पे फीलिंग्स और दिखावे की वजह से कहते हैं। चले भाई बताएं, मलाई कहाँ है, रेशम कहाँ है और चिकन बेचारी कहाँ है? जो शाह साहब ने मुलायम नरम, भी है हाँ, और रेशमी फ्लेवर भी होगा जब आप नान के साथ आप बाइट लेंगे, और सब कुछ इसके अंदर। चलें जी, क्या क्या? तो रेशमी कबाब जो होते हैं ना वो आपको फ्लेवर्ड फील होगा, लेकिन ये सालन है तो अपनी जगह काफ़ी मज़े का। चिकन मुर्ग, देसी मुर्ग अगर हो तो क्या बात है। अच्छा, ये बात सही है कि मुर्ग अगर देसी हो तो आम जो फार्मी चिकन होता है उसके मुकाबले में थोड़ा देर से पकता है, सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है शबीर भाई, और जायके में भी काफ़ी ज़्यादा अलग फ़र्क आ जाता है ना। चूँकि हमारे घरों में प्रैक्टिस नहीं है देसी मुर्ग पकाने की, तो इसलिए मैंने इसका तस्करा किया कि कभी कभी हम भी ले आते हैं घरों से। कराची के करीब है ना, तो वैसे तो शहर में भी मिलता है, लेकिन शहर में बाज़ लोग कहते हैं कि मुर्गी पे कलर कर देते हैं कि ये देसी है, तो इससे बचने के लिए हज़रत गाँव जाना पड़ता है। वहाँ कम है इस तरह की, बल्कि नहीं है, तो कलर वाला मुर्गा ना लें, बगैर कलर वाला लें। पता होना चाहिए फार्मी है या देसी है। तो देसी जब आप पकाएंगे तो थोड़ी देर लगेगी। मिस्री है जी, मिस्री, हाँ, बिटवीन देसी एंड हाँ उसके दरमियान मिस्री। देखें शाह साहब को नस्ल का पता है, वो नस्ल वाकई सही कह रहे हैं। अच्छा, बता देते हैं गांव में जब हम जाए ना, अच्छा, तो कह देते हैं कि ये प्योर है यानी देसी है और ये मिस्री है। अच्छा, 200 रुपये कम होता है वो। फार्मी अगर 500 रुपये 600 की रुपये। हड्डी तो लोहे की तरह मजबूत होती है। हाँ, जिस तरह गांव देहात में जब आप लस्सी बनाते हैं तो उसको मंदाणु कहते हैं, तो रस्सी खींचने के लिए लोहे की बजाय मुर्गे की हड्डी लगा दी जाती है, और हमने देखा है कि वो कई दिहाइयाँ चलती लेकिन वो हिलती नहीं अपनी जगह से। क्या बात है। चलें जी, यहाँ पे दूसरा चिकन है। हाँ भाई, कौन क्या सा? जी, देसी की बात की ना कि उस देश से मेरा नाता है जहाँ प्यार चिराग जलाता है। ओए होए होए होए। तो ये मोहब्बत देने का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे आप किसी को अच्छी डिश बना कर दें। तो ये मुर्ग देसी हो तो बेहतर है, हड्डी वाला आधा किलो, दही ऐड करना है शबीर भाई इसके अंदर, कीजिए। फ्रेश क्रीम, सॉल्ट, सूखी मेथी, सूखी मेथी, कसूर की मेथी की क्या ही बात है, अदरक, लहसुन, गरम मसाला पाउडर, अच्छा लाल मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च। तो ये शबीर भाई चीज़ें माशाल्लाह। हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है इस्तिग़फ़ार या मग़फ़िरत। अच्छा शाह साहब, ये बताएं, इस दौर में मुसलमानों को मग़फ़िरत के लिए, रब ताला की कुर्बत के लिए, अपने गुनाहों से पर नादिम होते हुए तौबा करने के लिए तरीक़ेकार क्या इस्तेमाल करना चाहिए? यानी उस तरफ जाए बंदा, दुनियावी जो मसरूफ़ियात है इसको छोड़कर तौबा की तरफ राग़िब हो, इस दौर में क्या करे? ऐसा आपसे ये सवाल, इसका जवाब देंगे मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। खुश आमदीद। मज़ेदार सहरी में रेशमी मलाई यानी मलाई रेशमी
चिकन मलाई रेशमी चिकन। और आलिम टाइम में इस्तिग़फ़ार पर गुफ्तगू हो रही है। मैंने शाह साहब के लिए सवाल छोड़ा था, बहुत अहम सवाल था कि राग़िब किस तरह हो इस दौर में इंसान मुसलमान कि वो तौबा करे। लेकिन पहले आप बताएं आप क्या करने जा रहे हैं? उधर तौबा होगी इंशाअल्लाह, इधर क्या होगा? जी इंशाल्लाह शबीर भाई, बस ये अल्लाह ताला के अच्छा, नाम ये से। बोनलेस चिकन नहीं है, हड्डी वाला। हड्डी वाला है। अच्छा, हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा जायका होता है। अच्छा, ओए इतना ज़्यादा जायका होता है, जोश भी ज़्यादा है। हाँ, कहते हैं ना कि मुश्किलात के बाद ही कामयाबी होती है। हाँ हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो फिर ये कैफियत बनती है। हाँ शबीर भाई, जो गोश्त के अंदर पानी होता है ना, हाँ, तो मॉइस्चराइज़र ऑयल के अंदर जाता है तो इस तरह आवाज़ है, बल्कि आग भी लग सकती है। अच्छा, अब आधा किलो गोश्त है, आधा किलो गोश्त। इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। हाँ हाँ, तो इसकी बस हल्की सी बुनाई और खुशबू बहुत ही आला। ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, खुशबू भी हो, जायका हो, सेहत हो और अपनों का साथ। तो क्या ही बात है। देखें, हल्का सा जब कलर आएगा उसके बाद इसमें फ्रेश योगर्ट, दही भी ऐड करना है शबीर भाई, और बाकी मसाले भी, बाकी मसाले भी ऐड करते हैं। अच्छा, ये जर्मन चिली है ना? कौन सी चिली है? जर्मन, जो ये जर्मन है। ये जर्मन चिली से कहते हैं। हाँ देखें आप। हाँ नाम। अच्छा, मिर्चियाँ भी हमने जर्मन से मंगानी है। हाँ, पता नहीं क्या ये जर्मन से। अच्छा हुआ आपने ये जर्मन चिली मंगाई, अगर ये फ्रांस की होती ये जर्मन तो कह रहे हैं, यहाँ जर्मन। इसकी एंट्री बंद होती। जर्मन, ये जर्मन जर्मन कह रहे हैं आप या जर्मन कह रहे हैं? जर्मन जर्मन। अच्छा, जर्मन मुल्क वाला तो नहीं है ना? वही ना। अच्छा, जर्मनी वाला है। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ शाह साहब, अच्छा हुआ ये जर्मनी की है, फ्रांस की होती तो इसकी एंट्री बंद होती है। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ। बिल्कुल ज़रूरी है। है ना शाह मुफ्ती साहब? चलें जी, जर्मन बच गया बेचारा, हाँ, मिर्चों की बहुत लेकिन अहमियत। गड़बड़ की जर्मन ने भी तो फिर वो भी नहीं बचेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। सही हाँ, ज़रा समझ लो, हालात बहुत ख़राब है। सही बात, बिल्कुल। चलें जी, जर्मन मिर्चें गई, अब क्या जा रहा है? ये दही, ये हमारा है कराची का। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने कराची को दही को इस काबिल समझा कि वो कराची में, या कराची को इस काबिल समझा, वरना सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। नहीं, कराची तो दुनिया की हर चीज़ मिलती है कराची में। बेशक। लोग कहते हैं ना, अमेरिका जाओ तो ये ले आना, दुबई जाओ तो ये ले आना, सही बात। यूके जाओ तो ये ले आना, सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। वाह वाह वाह। ऐसा ही है शाह साहब, कोई ना कोई दुकान आपको मिल जाएगी जहाँ सिंगापुर की चीज़ हो, कहीं मलेशिया की हो, कराची में माशाल्लाह हर चीज़ मिल जाएगी। माशाल्लाह। जियो कराची वालों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी शहर भी हमारे ही हैं। हाँ जी, नमक हस्बे जायका और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हुआ जायके का आगाज़। हाँ, ज़रा सी सफ़ेद मिर्च, ये काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च, ये काली मिर्च हल्की सी शबीर भाई, ठीक है। और उसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च भी आने वाली है, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करते हैं। ये भी आ जाए दे जाए। हाँ हाँ हाँ, ये ऑल दी वे फ्रॉम हैदराबाद। क्या बात। ये देखें, ये भी हल्की सी शामिल की और इसकी कर रहे हैं बुनाई, ठीक है ताकि दानेदार। शाह साहब बताइए, जी। आपका तौबा सवाल- के हवाले से तरगीब इस दौर में बंदे को किस तरह हम दें कि वो तौबा की तरफ जाए? देखिए, तरगीब के यानी राग़िब करने के दो तरीक़े हैं। एक तो सोहबत की बात हुई कि वो अपनी गैदरिंग और अपने माहौल को इल्म और दीनी ज़ौक़ में लाए। तो जो तौबा करने वाले की फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौबा करने वाले से कैसे खुश होता है। अत्ताइब मिन ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह करके तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और फरमा कुल्लु इब्न आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तवाबून, इंसान खताकार है लेकिन अच्छा खताकार वो है जो तौबा कर लेता है। हाँ। यानी उस खताकार को भी अच्छा कहा गया है कि जो रुजू करता है और तौबा करता है। क्या बात। तो ये फ़ज़ाइल सारे मौजूद हैं। रब करीम को अपने बंदे से जब रब की तरफ वो बंदा रुजू करता है, यानी ख़ता भी उसकी की है, नाफरमानी उसकी की है, अब वो मुआफ़ी अगर मांग लेता है तो इस पर भी रब करीम का करम और शफ़क़त और मेहरबानी ये होती है कि रब को ऐसी खुशी होती कि जिस सहरा में किसी की सवारी खो जाए और जिस पर उसकी जीत का सारा सामान हो और वो अपनी मौत को करीब देख रहा हो और यकायक उसकी आँख खुले और देखे कि वो सवारी सामने मौजूद है और उसमें उसका पानी भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है। तो उस शख्स को जो मुसाफिर है और बयाबान में उसको अपनी सवारी मिल जाए कि वो मंजिल पर भी पहुंच जाए और खाने और ज़िंदगी का सामान भी मिल जाए, तो उसको किस कदर खुशी होगी। उससे ज़्यादा खुशी रब को होती है कि जब बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है। वाह। ये तो बात। और फिर जो तौबा नहीं करते
تو ان پر جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے عذابات اور دل پر گناہ کرنے کے بعد دل پر جو سیاہ داغ آ جاتا ہے اور وہ توبہ سے ہی صاف ہوتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کو مانج کر چمکا دینے والا کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے, اور دل کے گناہوں کو مانج کر اسے شفاف کرنے والی چیز اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے. تو اب اگر بندہ رجوع نہ کرے, توبہ نہ کرے, تو وہ سیاہی شبیر بھائی پھیلتی چلی جاتی اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے. اب یہ بات تو ہو گئی اس کی وعید کی کہ سزائیں یہ ہیں, اور اجر کی کہ اس کی طرف آنے پر اللہ رب العالمین یہ انعامات اسے عطا فرماتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ انسان ہو اور مومن ہو, وہ رجوع اللہ سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف آنا یہ آپ کی سرشت میں موجود ہے. واہ واہ. انسان کو ساری نعمتیں مل جائیں, جو وہ چاہتا تھا اس کو اچیو کر جائے, تب بھی اس کا ذکر, اس کا دل کسی کے حضور شکرانہ پیش کرنا چاہتا. وہ اگر اپنی جان کی اس پر پڑ جائے اور وہ اپنے لیے حصار حفاظت کے تمام مراحل کر لے, لیکن اس کے باوجود وہ ظاہری اسباب کے باوجود بھی اس کی فکر, اس کا دل, اس کی سرشت, اس کا باطن کسی کی پناہ چاہ رہا ہوتا ہے. وہ غلط کام کر لے تو غلط کام کرنے پر اس کا ضمیر کسی کے آگے ندامت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اللہ کہ ایک بندہ انسان ہو اور وہ غلطی کو کر جائے تو اس کے اندر وہ احساس ہی بیدار نہ ہو, اور جب احساس بیدار ہو تو وہ احساس خود بتائے گا کہ یہ غلطی تو نے کس کی ہے اور اس کی طرف تو نے رجوع کرنا ہے. لیکن جب بندہ گناہ کو ہلکا سمجھے, جس طرح بھی بات ہوئی اسرار کی, اور کہے جی بھائی چھوٹا موٹا کام ہے, کوئی ایسا تو ہوا نہیں. مجھ سے آپ فرما رہے تھے نا کہ صوفیہ کہتے ہیں کوئی کبیرہ صغیرہ ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ یہ کہ کبیرہ وہ ہے جس پر عذاب کی وعید ہے, لیکن وہ ایک خاص ترنگ میں فرماتے ہیں کہ نافرمانی کی جرت نہ پیدا ہو جائے. اور وہ کام تو نہیں کر رہے نا کہ جس پر عذاب ملے گا, ہم تو وہ کہہ رہے ہیں. تو کسی بھی اللہ کی نافرمانی کسی بھی درجے پر والعیاذ باللہ اس کو ہلکا جاننا اس کو کبیرہ بنا دیتی. اب آپ دیکھیں جب انسان اس بنیادی احساس جو رب کی طرف رجوع کرنا ہے اس کو چھوڑتا ہے, تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. فرما ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے. تو کہنے لگے جناب جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ اللہ کی طرف کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے مہر نہیں لگائی, اللہ نے نتیجے کو ذکر کیا. مثلاً ایک مریض ہو, اللہ شفا عطا فرمائے, شوگر کے مریض ہیں, کولیسٹرول کے مریض ہیں, اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے, اور ایک حاذق ڈاکٹر ان سے کہے کہ یہ چیزیں نہیں کھائیے گا ورنہ مرض بڑھے گا, یہ چیزیں مت کھائیے گا, اس سے پرہیز کیجیے گا. اور کہا جی ڈاکٹر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ بھر بھر کے وہ چیزیں کھائیں اور دھڑام سے زمین پر گر جائے اور گھر والے کہے ہائے ڈاکٹر نے مار دیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر نے مارا نہیں, وہ اپنے نتیجے پر پہنچا اس بد پرہیزی کی وجہ سے. تو دل کی جو عادات ہیں رب کی طرف رجوع کرنے کی, اس کو اگر بد پرہیزی یعنی رب سے دور کریں گے تو پھر وہ کیفیت مہر کی ہو جاتی ہے. اور اس کو تعبیر کیا کہ ہم نے دل پر اس کے مہر لگائی, یعنی اب اس نے اپنی ضمیر اور فطرت کا گلا ایسا گھونٹ دیا کہ اب اس سے رجوع کی اور اللہ کی طرف راغب ہونے کی کوئی صدائی بلند نہیں ہو رہی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پیزا پوائنٹ کا پیغام ہے, ماہ رمضان مبارک میں آن لائن آرڈر کیجیے, کال کیجیے, آن لائن آرڈر کیجیے, 55% ڈسکاؤنٹ ہے. اور ہمارے مہمانان گرامی کے لیے اسپیشل واؤچرز ہیں, وہ ان کے ساتھ جائیں گے. تو پیزا پوائنٹ کو ٹیسٹ کیجیے. ہاں جی, کہاں پہنچا ریشمی ملائی جی چکن؟ شبیر بھائی اس کی بس بھنائی ہو رہی ہے. اچھا یہ اس کا کلر کیسے آیا ہے, یہ اس کے گوشت کا کلر ہے شبیر بھائی جس میں ہلکی سی کالی مرچ ایڈ کی, لال مرچ ایڈ کی, یہ گرین چلی ایڈ کی, ان سب چیزوں کا کلر اس کے اندر نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اور تو یہ دانے دار سالن ہے, اس کے بعد کریم بھی ایڈ کرنی ہے. میٹ کو زیادہ کوک نہیں کرنا چاہیے, چاہے مٹن ہو, بیف ہو یا جو بھی ہو. تو یہ بھی یقیناً بے حد ضروری ہے. کیا بات. تو اختتامی لمحات کی جانب بھی جاری ہے, کچھ دیر میں اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ملائی ریشمی چکن جس میں دہی گئی ہے, کٹی ہوئی لال مرچ گئی ہے, نمک گیا ہے, جرمن مرچیں گئی ہیں. جی سر. اور آدھا کلو چکن ہے ہڈی والا. ہاں ہڈی والا. اور کالی مرچ بھی گئی ہے. ہاں اچھا بھائی ہلکا سا دھنیا پاؤڈر ایڈ کر رہے ہیں. ہاں جی, 2 سے 3 چٹکی. اور اس کی کرنی ہے مزید بنائی. ساتھ ہی ادرک اس کے اندر بھی ایڈ کریں. ادرک کے بہت فائدے جی, صحت کے لیے بہت اچھا, آواز کے لیے بہتر, ہاضمے کے لیے تو بہت زیادہ اچھا. پہلے لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈالا ہوا ہے. جی جی وہ بھی ایڈ کیا ہے. اور یہ بھی ایڈ کرنا, ذرا سا گرین کوریئنڈر, سبز دھنیا رکھا اور اسے اچھی طرح واش کرنے کے بعد اسے چاپ کیا.
اور یہ بھی ایڈ کرتے ہیں اسی کے اندر، اس کی کرتے ہیں ذرا مزید بھنائی۔ واہ، تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کوئی نہ کوئی خاص بات کرتے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے ہم سب کو، اور کام کی بات ہوتی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کام کی بات یہ ہے کہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اچھا، میں تھوڑا سا نچلی سطح پہ آ کے اس پر بات کرنا چاہوں گا، اوپر کی سطح پہ تو غرور اور تکبر اللہ بس معاف ہی کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، ایک واقعہ ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ ہمیں اس سے کیا کچھ سبق ملتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو فرامین ہیں، اس پر بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عظمت اور کبریائی میری چادریں ہیں، جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ لفظوں پہ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یہ عظمت و کبریائی جو ہے یہ میری چادریں ہیں، جس کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اچھا، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے، دو نامیں ذرا ملتے جلتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کوہ صفا پر ملاقات ہوئی۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد عبداللہ بن عمر واپس چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اب تکبر کتنی خراب، کتنی کبھی اور کتنی بری عادت ہے، اور فیلنگز پہ آتی ہے۔ یہ ہر شخص کہتا نہیں ہے ہاں بھائی میں تکبر کر رہا ہوں، اس کا ایکٹ بتاتا ہے، اس کا اسٹائل بتاتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کا چوڑا سینہ، اس کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ وہ تکبر اور غرور میں کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت اور جہنم نے باہم گفتگو کی، یعنی جنت اور جہنم میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو جہنم بولا کہ میں نے سرکشوں اور متکبروں یعنی غرور کرنے والوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اور دوسری طرف جنت نے کہا کہ میرے اندر صرف کمزور اور ضعیف لوگ آئیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم بھری جائے گی غرور اور تکبر کرنے والے سے۔ ضروری نہیں کوئی کہے کہ مجھے غرور ہے، آپ جب چھوٹی گاڑی رکھیں گے تو وہ برابر میں اپنی بڑی گاڑی رکھے گا اور جان بوجھ کے پوچھے گا اچھا بڑی کب لے رہے ہو، یا اپنے متعلق کہے گا کہ یہ میں نے 2 کروڑ کے لیے ابھی ایک اور بک کرائی ہے، وہ 4-4.5 کروڑ کی اگلے مہینے آ جائے گی۔ اور کچھ لباس کے معاملے میں اسی طرح کے ریمارکس دیتے ہیں، کچھ گھروں میں جا کے ریمارکس دیتے ہیں، کچھ آپ کے حلیے پر ریمارکس دیتے ہیں، کچھ لین دین کے معاملے پہ اپنے ایسے ریمارکس دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن اس میں غرور و تکبر کرنے والے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا غرور تکبر کرنے والے کے ساتھ، یہ میں نے چند روایت آپ کے سامنے بیان کی ہیں، سینکڑوں ایسی روایت بھی ہیں اور آیہ قرآنی بھی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ غرور اور تکبر کی صرف فیلنگ اور نیت کرنے والا بھی وہ کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ جی شاہ صاحب۔ 2 باتیں یہاں پر عرض کروں گا، اللہ رب العالمین ان باتوں پر مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو آپ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیں 2 باتیں عرض کروں گا، ایک تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک کہ متکبر ایسا بدقسمت ہے کہ وہ اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو اس پر ترس بھی نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو اتنا بنا کر رکھتا ہے، وہ عوض مانگتا ہے، لوگوں سے داد و تحسین مانگتا ہے، اور جب داد و تحسین نہیں ملتی تو اندر وہ کڑتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کڑ رہا ہو، کوئی تکلیف ہو نظر آئے تو ہم اس کا کوئی درما کریں، لیکن متکبر مولا کائنات کہتے ہیں وہ ایسا بدقسمت ہے کہ وہ اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو اس پر ترس بھی نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اچھا پہننا تکبر ہے، اچھا مکان تکبر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔
تو عرض کی یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ اس شان کو خود کے ساتھ لے کر دوسرے کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا۔ اللہ، تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مرتبہ اور مقام دیا، 2 کروڑ کی آپ نے بات کی ہے، 4 کروڑ کی بات کی ہے، اگر واقعی میں رزق حلال موجود ہے، اگر آپ لیتے ہیں تو وہ منع نہیں، لیکن کسی کے سائیکل کو دیکھ کر اس کو گھٹیا سمجھنا، کسی کی موٹر سائیکل کو دیکھ کر گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر، جب آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں گے۔ اور حدیث پاک میں بڑا زبردست آیا بیان کہ جو سلام میں پہل کر لے وہ متکبر نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو لب لباب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری گفتگو سے یہ سمجھا جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے اور حلال رزق اس کو ہے، وہ اپنی نعمتیں ظاہر بھی کر رہا ہے تو وہ قابل مذمت ہے، یہ قطعاً نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جن میں یہ نیگیٹو فیلنگز ہیں اور ان کی زبان سے، ان کے ایکٹ سے، ان کی نیت سے یہ ساری خراب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید۔ مزیدار سحری میں ریشمی ملائی چکن ہاں جی تیار ہونے جا رہا ہے۔ جی شبیر بھائی، سب سے اہم چیز اس میں پسا ہوا گرم مسالہ۔ ٹھیک ہے، یہ آخری میں جا رہا ہے۔ بالکل، یہ آخر میں سے زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قصور والی میتھی ہاں 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 ہاں، ڈرائی سوکھی ہوئی۔ ڈرائی، ہاں۔ اچھا، قصور بھی کیا زبردست شہر ہے، فالودہ وہاں کا مشہور ہے۔ قصور والوں کو سلام، بابا بلے شاہ کا مزار۔ کیا بات، میڈم نور جہاں۔ اچھا شبیر دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ، فریش کریم بھی ایڈ کی اور اسے اچھے سے کرتے ہیں مکس۔ 3 چیزیں ڈالی ہیں، گرم مسالہ، ہاں، ڈرائی میتھی قصور کی اگر ہو تو کیا بات ہے، اور کریم، فریش کریم ایڈ کی۔ ارے واہ واہ واہ، یہ دیکھیں نا، یہ نکلا ہے کلر ابھی۔ یہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اچھا بنے گا، اور جتنے لوگ ہیں وہ سے کہ آپ ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کی ریسیپی کیسی ہوئی تیار۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہے نا، تو بس اسے، اور کریم کو بھی زیادہ کوک نہیں کرنا ہوتا، نہ گرم مسالہ نہ سوکھی میتھی، تو بس جیسے تیار ہو ہلکا سا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں چپاتی یا نان کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اجازت ہے سر؟ جی جی بالکل، تو آگ بند پریزنٹ کیجئے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے ورفان اللہ کا ذکر کی جانب۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب ذرا بتائیے، وہ کون شخص ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو بھی بندہ کسی گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، مغفرت طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ لیکن ایک گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا، اور وہ شرک ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے بخشش نہیں فرمانی۔ لیکن یہ شرک بھی اس وقت تک ہے جب تک بندہ اس شرک سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر قرآن پاک میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کے علاوہ جس گناہ کی چاہے گا بخشش فرما دے گا۔ تو شرک ایسی چیز ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا، اور یہ شرک کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی کو دوسرا خدا تصور کرنا ہو، اسی طریقے سے عبادات کے اعتبار سے کسی کو معبود تصور کرنا ہو، اور تیسرا پھر صفات کے اعتبار سے کہ جو صفات بندوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں بعینہ ہی بغیر اللہ کی عطا کے بندوں میں وہ تصور کی جائے، تو یہ شرک کی ایک جو ہے وہ تعریف اور اس کی تقسیم بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو میلاد منانا یہ تو شرک سے بندے کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں میں تسلیم کرنا ہے، جیسے سننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے، اگر اللہ کی عطا سے بندوں میں تسلیم کی جا رہی ہیں اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کے شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے اور بالخصوص شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں۔ جی بالکل، مفتی صاحب نے جو ذکر فرمایا کہ آپ کا جو ارشاد تھا، اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ فرمائے کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا، جو حالت شرک میں مر جائے یا حالت کفر میں مر جائے یا اس حالت میں آ جائے کہ وقت غرغرہ ہو، جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ وقت نزا پر وہ آ جائے
تو اس کی آنکھوں کے سامنے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ حقانیت کو دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے تبت الآن، میں ابھی توبہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے تیری توبہ اب قبول نہیں ہوگی۔ تو وقت غرغرہ جس وقت سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے اور بندہ اس وقت سارے مشاہدات پردے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ فرشتوں اور تمام چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اس وقت اگر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو وقت غرغرہ اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ جو شرک کی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں مرے اور وقت غرغرہ اگر وہ توبہ کرے، تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کی توبہوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس سے پہلے جو سلسلہ ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ بہت خوب، تو یہ ڈش آپ کے سامنے ہے، دکھائیے ذرا، کتنی پیاری لگ رہی ہے، واہ واہ۔ شیف اقبال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور اچھی اچھی ڈشیں ہمیں بنانا پکانا سکھاتے ہیں۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ورفعنا لک ذکرک، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن نور رحمان عشق رمضان۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان ہوتی ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حسان بن خورشید ہمارے ساتھ ہیں، کامران قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حسان بھائی آغاز کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد کر اہتمام بھی اللہ ایمان کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے کر اہتمام بھی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کر اہتمام بھی۔ تمہاری یاد کو کیسے نزدگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کر اہتمام بھی۔ اور لگی ہے روزائے پر نور پر میری آنکھیں، تڑپ رہا
زندگی کے لیے، اللہ 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 اللہ، کے لیے تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضر. خوش آمدید. ورفعنا لک ذکرک میں ہم موجود ہیں. شاہ صاحب شعر تھا اس کلام میں، میرے تو سب کچھ ہیں آپ یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. دیکھیے یہ عشق صادق کی نشانیاں اور علامات اور آثار ہیں، اور یہ محبت ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس میں صداقت آ جائے تو بندے میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اور غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسا میرا محبوب ہے ایسا کسی کا نہیں. ایک اور محبت جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو بھلا کر بندے کو محبوب کی ذات میں فنا کر دیتی ہے. واہ واہ. جب آپ اپنے آپ کو بھول کر، اپنے آرام و سکون کو بھول کر خود سپردگی کے مقام پر پہنچ جائیں اور سب اپنا چین سکون محبوب کے چین و سکون میں آپ فنا کر دیں، تو اسی کو کامل وفاداری اور اسی کو عشق کامل کہا جاتا ہے. حضرت قبلہ سیدی خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں یہ ساری کیفیات ہی بیان کی کہ ایمان کی روشنی کیا ہے. فرما درود پاک حضور علیہ السلام کے لیے پڑھنا، میرے تو سب کچھ آپ ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو یہ تمام میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ کے لیے، تو یہ اس وفاداری کے اظہار ہیں جو آپ نے دور صحابہ سے اخذ کیے ہیں اور قرآن کریم اور محبت کے اصل مقصد سے اخذ کیا ہے. یہی آپ دیکھیں وہ پورے جتنے بھی شعراء ہیں جو واقعتاً ہیں جن کو ہم عاشق صادق کہیں، جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ وہ کامل وفاداری فکر کی. اور جب تک اس قسم کی وفاداری اور اتنا پاکیزہ خیال دل میں نہیں آتا اور بندہ اپنے آپ کو واقعتاً اس عشق کا خوگر اور خود سپردگی کا جذبہ نہیں پاتا، اس کے قلم سے ایسے الفاظ صادر نہیں. کیا بات ہے. اگلا کلام. سبحان اللہ. جی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے یا رسول اللہ، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت یا رسول اللہ، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب ہمارا کرم ہے آقا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی،
خواتین کے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. اہلیان لاہور اپنے 11ویں روزے کی سحری کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سبحان اللہ. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اہلیان کراچی جہاں اپنے گھروں پہ سحری کر رہے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈیو میں بھی کر رہے ہیں. حسان بن خورشید ہمارے ساتھ ہیں. ایک کلام سنتے ہیں. آپ گھر بیٹھ کر سحری بھی کریں, کلام بھی سنیں. ہم بھی یہاں سحری کر رہے ہیں اور حسان بن خورشید کا کلام سنیں. پیش کرتا ہوں خالد محمد نقشبندی علیہ رحمہ کا ہی لکھا ہوا ایک اور کلام. سبحان اللہ. آج ماشاءاللہ تیسرا کلام خالد صاحب کا ہی ہے. پیش کرتا ہوں چند اشعار. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. جھولی بھر کے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے. اور انداز احمد رضا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مجموعہ نعت حدائق بخشش میں سے کسی ایک کلام کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے حدائق بخشش کی رحمتیں. یا طیبہ یا طیبہ یا داب العیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی مشہور اور بہت پیارا کلام اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمارے پیش نظر ہے.
اس کا مطلب ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں جب سے ہم نے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مزاج حضوری اور حاضری کا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نہ کسی وصف مبارکہ کا آپ یقیناً ذکر کرتے ہیں اور اسی کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کی بات کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ خاص لوگوں پر تو مہربانی ہو ہی جاتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ خاصوں پر مہربانی تو فرماتے ہی ہیں لیکن عام لوگوں پر بھی مہربانی فرما دیتے ہیں۔ کامیاب لوگوں پر تو مہربانی ہوتی ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناکام لوگوں پر بھی اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ حضور کی کرم نوازی سے، حضور کے لطف کی برکت سے وہ ناکام بھی کامیاب لوگوں کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور کا لطف عام ہوگا، حضور کی مہربانی ہم تک پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اگلا شعر دیکھیے گا، ہر مومن کی ظاہر ہے کہ اس بات پر اس کا یقین ہے کہ زندگی ختم ہونی ہے اور زندگی ختم ہونے کے بعد قبر میں جانا ہے، لیکن موت ایمان والے کے لیے تحفہ کیوں ہے کہ زندگی میں اگر اسے حضور کے دیدار کی طلب ہے اور زندگی میں وہ طلب پوری نہیں بھی ہوتی تب بھی قبر میں تو یہ وعدہ ضرور ہے کہ حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں کہ لوگوں اب تم نے جان دینے سے ڈرنا نہیں ہے، اپنی موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ اب جب دیدار کا وعدہ ہے تو دیدار کے وعدے پر اپنی جان پیش کر دو، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اور ایک چیز اور کہ بعض اوقات یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ بے نشانی اور نشان مٹ جانا، یہ محاورہ ہے۔ کس انداز سے اعلیٰ حضرت نے اس کو استعمال فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور کیسا نام ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضی، اصحاب بدر، اصحاب عہد، عشرہ مبشرہ، آپ ان کو دیکھیے کہ ان کی زندگی میں کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے لیکن آج پوری امت انہیں جانتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم اولیاء کرام کی بات کریں جنہوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی خدمت کی ہے تو کہتے ہیں کہ ان بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ کہیں آپ کو کسی ملک میں داتا صاحب نظر آئیں گے، کسی ملک میں خواجہ غریب نواز نظر آئیں گے، کہیں آپ کو عراق اور بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی نظر آئیں گے، اور کہیں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی آبیاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ہمیشہ پورے بال رکھے، زلفیں رکھی، اور کہتے ہیں کہ اللہ، لفظ اللہ ہے تو ایک طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کو اگر تصور کیا جائے تو شروع میں الف لگائیے، آخر میں ہا لگائیے، اور کہتے ہیں کہ آہ جب آپ کریں گے تو کیا تصور پیدا ہوگا؟ لام کا تصور پیدا ہوگا۔ اور وہ لام کا تصور کیسے پیدا ہوگا کہ حضور کے گیسوں کو یاد کیا جائے اور ایک طرف بالکل سیدھے گیسو اور ایک طرف یوں بل کھائے ہوئے ہا کی شکل کے گیسو۔ کہتے ہیں کہ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ جب وہ لام پیدا ہوگا تو حضور کی زلفوں کے تصور سے لفظ اللہ جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک انداز ہے آپ کا بیان کرنے کا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اب تو لائی ہے شفاعت عف پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں تشریف فرما ہے، اور اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے شفاعت کے دروازے کو کھول دیا۔ تو شفاعت کبریٰ تو خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لیکن جب حضور کا کرم ہوگا، حضور کی مہربانی ہوگی تو امت کے اولیاء بھی سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں حفاظ کرام کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، علماء کی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ تو آغاز حضور نے کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ اب تو لائی ہے شفاعت عف پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا۔ حضور کی عطا سے، حضور کے کرم سے جو اللہ نے حضور کو خاص اختیارات عطا فرمائے ہیں، اب حاجی بھی شفاعت کرے گا، نمازی بھی شفاعت کرے گا، غازی بھی شفاعت کرے گا، حافظ بھی شفاعت کرے گا، اور عالم بھی شفاعت کرے گا۔ اور مقطع اس کا دیکھیے، کل 17 اشعار ہیں اس کلام کے اندر، مقطع دیکھیے گا، فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اور یہ بات
حقیقت ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ساری پریشانیاں، سارے مسئلے ختم ہو جائیں، جلد بازی انسان کی ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر کام کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور اس وقت پہ وہ کام ہونا ہے، تو فرماتے ہیں اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک اور کلام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے ہمارے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے بیماریوں کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی بتاتے ہیں اور روحانیت پہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ مفتی صاحب ایک کلام سن لیتے ہیں کامران قادری سے، پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، مدینہ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، کعبے کا کعبہ تیرا ہی گھر ہے، تیرے کرم پر سب کی نظر ہے، تیرے کرم پر سب کی نظر ہے، دکھلا دے ہم کو، دکھلا دے ہم کو دربار عالی، سارے نبی تیرے در کے سوالے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، قدموں میں تیرے عرش بری ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں، جبھی تو شان میرے آقا کی، شان میرے آقا کی سب سے نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں
کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری آقا پھولوں نے تیری خوشبو پائی سارے نبی تیرے در کے سوالے شاہ مدینہ شاہ مدینہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. مفتی صاحب بتائیے ذرا پاکیزہ خیالات کی روحانیت کی دنیا میں کتنی اہمیت ہے اور ہماری زندگی میں بھی خیالات کا پاکیزہ ہونا، تنہائی کا پاک ہونا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اہل سلوک جب کسی شیخ کے پاس تربیت کے لیے جاتے ہیں تو مرشد یا شیخ جن چیزوں پر کام کرتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ سالک کے خیالات کو پاکیزہ بنانا. اچھا. یعنی سالک جو ہے وہ اکثر مکۃ المکرمہ کے خیال میں ہو، مدینۃ المنورہ کی یاد میں ہو، نبی کریم کی یاد میں ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکیزہ خیالات کا اعمال پر بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ غور کیجئے تو گناہ کا جو ارتکاب ہوتا ہے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ خیال سے. صحیح. جو قرآن میں فرمایا گیا نا کہ من شر الوسواس الخناس، تو وہ وساوس ہیں، یعنی شیطان جو کام کرتا ہے وہ بھی وسوسوں پر کرتا ہے، یعنی خیالات کو پراگندہ کرنے پر. اور شیخ جو کام کرتا ہے وہ بھی خیالات پر کرتا ہے لیکن خیالات کو پاکیزہ بنانے پر. چونکہ جو ایک شیخ اور ایک صوفی ہوتا ہے یا ایک جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی زندگی میں منافقت عملی نہیں ہوتی. منافقت عملی کیا ہے؟ خلوت اور ہے اور جلوت اور ہے. چونکہ دیکھیں لوگوں کے سامنے آ کر اچھا بننا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. تو صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کی خلوت بھی ویسی ہوتی ہے اور اس کی جلوت بھی ویسی ہوتی ہے. یعنی خلوت و جلوت کا یکساں ہونا، اس کا جو حسین امتزاج پایا جاتا ہے وہ صوفی کی زندگی میں پایا جاتا ہے. اور یہ چیز آتی ہے شیخ کامل کی صحبت سے، کہ وہ فرمایا گیا نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو وہ اپنی نظروں کے ذریعے ان خیالات کو پاکیزہ کرتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کی صحبت ہمارے خیالات کی پاکیزگی کا سبب بن جائے. سبحان اللہ. کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اذان فجر کراچی پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی محفل جاری رہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کچھ منٹ رہ گئی ہیں اس نشریات کے اختتام پر. ہمارے نوجوان ثناخواہ شہریار حسینی کلام پیش کریں گے اور اسی پر اختتام ہوگا انشاءاللہ. یا رب بٹھا دے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں مسند یہ مانگتا ہوں ہمیشہ دعاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں. ایک غازری سے بڑھ گیا ہے شوق غازری ایک غازری سے بڑھ گیا ہے شوق غازری ایک غازری سے بڑھ گیا ہے شوق غازری. میں بار بار پہنچوں حرم کی فضاؤں میں بار بار پہنچوں حرم کی فضاؤں میں مسند یہ مانگتا ہوں ہمیشہ دعاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں یا رب بٹھا دے گنبدِ خضرا کی چھاؤں میں. شاہوں کو آرزو ہے جہاں پر گدائی کی شاہوں کو آرزو ہے جہاں پر گدائی کی شاہوں کو آرزو ہے جہاں پر گدائی کی. مجھ کو شمار کر لے وہاں کے گداؤں میں مجھ کو شمار کر لے وہاں کے گداؤں میں. منزل میری مدینہ ہے روکو نہ راہ میں منزل میری مدینہ ہے روکو نہ راہ میں منزل میری مدینہ ہے روکو نہ راہ میں. پڑھنے دو آبلے سے اجاگر کے پاؤں میں پڑھنے دو آبلے سے اجاگر کے پاؤں میں مسند یہ مانگتا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين